دنیا میں بے شمار انسان آئے ہیں، انسان بے شمار آئے ہیں، اور ہمارے بعد بھی بے شمار انسان آئیں گے۔ ہم سے پہلے بھی آئے تھے، ہمارے بعد بھی آئیں گے۔ آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، مگر یاد رکھنا انسان آتا ہے، اپنے انداز میں آتا ہے۔ ہر انسان کا آنا سملر ہوتا ہے، کم و بیش یکساں ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں گندگی میں لت پت ہو کر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں مٹھیاں باندھ کر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں ماؤں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں ماں پر بوجھ بن کر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں گھروں کے اندر تکلیف کا سامان بن کر آتے ہیں۔ مائیں جب بچوں کو جنم دیتی ہے تو وہ زندگی اور موت کے درمیان گویا کہ کھیل رہی ہوتی ہے۔ ایک ہچکی اسے کبھی زندگی کے ساحل پر لے جاتی ہے اور دوسری ہچکی کبھی اسے موت کے سمندر میں غوطہ زن کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، مائیں اس انداز سے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ اسی لیے ماں کا مرتبہ بڑا عظیم ہے، اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اگر ماں بے نمازی ہے تو بھی اس کے قدموں میں جنت ہے، اگر ماں روزے دار نہیں ہے تو بھی اس کے قدموں میں جنت ہے، اگر ماں کے اندر پارسائی نہیں ہے تو بھی اس کے قدموں میں جنت ہے، کیونکہ ماں کے قدموں میں جنت تقوی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں کے قدموں میں جنت ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ لیکن میرا عنوان وہ نہیں۔ اللہ اکبر، دنیا میں جتنے بھی آئے ماں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آئے، اگر زبان حیا پر پہرا نہ ہوتا تو میں ضرور ان ایام کا ذکر کرتا۔ متلیوں کی تکلیف، الٹیوں کی تکلیف، جسم میں بدبو کی تکلیف، 9 مہینے وزن کی تکلیف، اور جتنی تکلیف خواتین جانتی ہے مرد اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے، وہ آ رہی ہے، اس انداز سے آ رہی ہے کہ جس نے ماں کو نہ کبھی متلی ہونے دی ہے، نہ کبھی الٹی ہونے دی ہے، نہ کبھی تکلیف ہونے دی ہے، نہ کبھی وزن محسوس ہونے دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے، وہ ماں کے لیے زحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ خاتون فرماتی ہے، جب میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا تو اور عورتوں کو جو تکلیف ہوتی تھی وہ تکلیف میں نے کبھی محسوس نہیں کی، بلکہ مجھے تو بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ اندازہ کریں ہمارے نبی کی شان کیا ہے، وہ ماں پر بھی بوجھ نہ بنے، کیونکہ وہ بوجھ بننے نہیں بوجھ اٹھانے آئے تھے۔ کہنے والا کہتا ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تو سایہ نہ آنے والے، سراجم منیرا کب آنے والے، وہ چمک تو سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس۔ اندازہ فرمائے کہ شان سے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ان کا آنا بیان کیا جائے تو آنا بے مثال ہے، بلکہ 2 جملوں میں اگر کہوں تو توجہ فرمائیں، ان کے آنے کو میلاد کہتے ہیں اور ان کے جانے کو معراج کہتے ہیں۔ جس شب آئے وہ شب ساری شبوں سے افضل ہو گئی، حتیٰ کہ اشرف علی تھانوی جیسے شخص نے لکھ دیا کہ شب میلاد 1000 شبائے قدر سے افضل ہے۔ جس رات کو آتے ہیں وہ شبائے قدر سے افضل ہو جاتی ہے، اور جس رات کو جاتے ہیں اسے عروج کی شب۔ آنا بھی بے مثال ہے، جانا بھی بے مثال ہے۔ اب اندازہ تو کریں، ایسا نبی ہمارا نبی ہے، ایسا نبی ہمارا نبی، اور صرف ہمارا نبی۔ ہر نبی شان والا ہے، لیکن صرف ہمارے نبی کی شان یہ، ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی کی شان ہم مانتے ہیں، لیکن صرف اپنا نبی ہے۔ آنا بے مثال ہے،
जाना बेमिसाल है, सोना बेमिसाल है, उठना बेमिसाल है, बैठना बेमिसाल है। उनकी नींद ये है वो सो जाए तो मेराजे मना लूं, वो जागे तो खुदा से हम कलामूं। वो सोते हैं तो जुल्फे बिखरती नहीं है। क्यों नहीं बिखरती? अहले सुन्नत का इमाम उस फलसफे को यूं बयान करता है, शान-ए पंजे कुदरत, शान-ए पंजे कुदरत, तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे कैसे। शान-ए पंजे कुदरत, किसी के बाल माँ संवारती है, किसी के बाल बाप संवारता है, किसी के बाल भाई बहनें संवारती है। ये अपना नबी है जिसके सर पे बाल जमते तो उसको शान-ए कुदरत की कंघियां संवारती है। ये अंदाज है, अल्लाह अकबर, ये शान मुस्तफा है। ये अपना नबी और सिर्फ अपना नबी है। इसीलिए तो इमाम कहते सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। ऐसा नबी मुकद्दर से पाया, लेकिन आज उस नबी की कद्र नहीं हो रही है। हमारी कौम ने सबकी ना कदरी, माँ बाप की ना कदरी की, बड़ों की ना कदरी की, उलमा की ना कदरी की, वलियों की ना कदरी की। अब ना कदरी इस मकाम पर गिरी कि रसूलुल्लाह की भी ना कदरी। अल्लाह। मैं इस वक्त तो वहाबिया से गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ जी जी। मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू। अल्लाह अल्लाह। वो तो गुस्ताख है, उनसे शिकवा क्या है? जी जी जी। आप तो अहले इश्क है। बेशक। ना कदरी आप और हम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, जानबूझ के नहीं हो रही है, लाशऊरी तौर पर हो रही है, मगर हो रही है। वजह ऐसा नबी जिस कौम के पास हो, अगर उस कौम की मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर हो तो फिर नाकदरी की शक्ल और क्या हो सकती है? ऐसा नबी जिस कौम के पास हो और उस कौम के गानों की टोन, अगर उस कौम के मोबाइल की टोन गानों की टोन पर हो, नातों की बात वो न करें और गानों में मुब्तला रहें, इससे बढ़कर नाकदरी क्या है? जिसको जुल्फे वल्लैल वाला नबी दिया गया, जिसको रुखे वद्दुहार वाला नबी दिया गया, उसके बावजूद भी वो कौम अगर किसी के जुल्फ और रुखसार में डूबी हो, इससे बड़ी नाकदरी की बात क्या? नाकदरी सिर्फ इसी को नहीं कहते कि माज़अल्लाह आप गालियां दें, बेअदबियां करें, ये तो गुस्ताखी है, तो बेअदबी है। नाकदरी की शक्ल ये होती है कि महबूब आपको जो नसीब हुआ आप उसको फरामोश करें, ये भी नाकदरी है। अल्लाह। ये भी नाकदरी। मुझे बताओ कि ऐसा नबी अल्लाह ने दिया जो तमाम आलमीन के लिए रहमत हो, उस नबी से हमने रिश्ता कितना जोड़ा, उनकी सीरत के बारे में हमें पता क्या है? पूछो उन लोगों से जो लोग शजरे याद रखने के दावे पर खुश हैं, क्या रसूलुल्लाह की अज़वाज के नाम भी उनको पता है? हुजूर की बीबियों के नाम भी उन्हें मालूम है, हुजूर की शहजादियों के नाम भी उन्हें मालूम है, हुजूर के शहजादों के नाम भी उन्हें मालूम है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा भी मालूम है? नहीं। वजह इसलिए कि जिससे प्यार होता है उसके बारे में तो मालूमात होती, बल्कि जिससे प्यार होता है उसकी गली भी पता होती है, उसका कूचा भी पता होता है, उसकी गली के कुत्ते से भी प्यार होता है, उसकी गली के नाम से भी प्यार होता है। कितनी भोली है मेरी कौम, इश्क मुस्तफ़ा का दावा है, रसूलुल्लाह के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आइए कुछ बरबते दिल पर इश्क के तार छेड़ते हैं ताकि अपने नबी की जिंदगी के बारे में पता चले। हुजूर की शानें तो बड़ी बेमिसाल है, हुजूर की शानें बड़ी बेमिसाल है, लेकिन उनकी शानों में एक शान है, वो रहमतुल लिल आलमीन, वो रहमत आलम है। अल्लाह ने उनको एक बात याद रखना। आइए जरा कुछ थोड़ी देर चंद जुमले तमहीद के तौर पे तवज्जो। कहते हैं कि खूबसूरत लोग बेमुरव्वत होते, कहते हैं, ऐसा कहते हैं, खूबसूरत लोग बेमुरव्वत होते, कहते हैं साहिब इक्तिदार बेमुरव्वत होते,
کہتے ہیں حسین لوگ مغرور ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑی ڈگری رکھنے والے مغرور ہوتے ہیں، کہتے ہیں مالدار لوگ مغرور ہوتے ہیں۔ حسن مغرور بناتا ہے، علم مغرور بناتا ہے، دولت مغرور بناتی ہے، اعلیٰ نسبی مغرور بناتی ہے، ایسا کہنے والے کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایک ایسی ہستی کو دیکھتے ہیں جو حسین نہیں ہے، جو حسین نہیں ہے، سراپا حسن ہے، جو حسین نہیں ہے، اس لیے کہ حسین اور حسن میں فرق ہے، حسین اور حسن میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یوسف حسین ہے اور مصطفیٰ حسن ہے، یہ فرق ہے۔ یوسف علیہ السلام حسین ہے اور مصطفیٰ جان رحمت حسن ہے۔ میں ہلچل بھائی کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر دو جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ، یہ تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، ارے یہ وہ نبی ہیں جن کے نام پہ پتھر بھی بولتے، اگر مجمع چوپو وہ بھی گجرات کا تو پھر گفتگو کرنے کا لطف کیا؟ یوسف حسین ہے، مصطفیٰ جان رحمت حسن ہے۔ فرق کیا ہے؟ حسین کو دیکھ کر، توجہ، حسین کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں اور حسن کے نام پر مردوں کے سر کٹائے گا۔ رحمت عالم کانفرنس، اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر، ایک اور بات سن لے، کہتے ہیں علم غرور اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے، لیکن واللہ سب کا علم اپنی طرف ہے، لیکن نام مصطفیٰ کا علم یہ ہے الرحمن علم القرآن۔ رحمان نے قرآن سکھایا کس کو؟ انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو ڈائریکٹ خدا کا شاگرد ہے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا۔ حضور کے علم کا اندازہ ہوگا آپ کو بھی ہوگا، اس لیے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور آپ بھی طالب علم ہیں۔ آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو بات بنے گی۔ میں آپ کے لیول پہ اتر کے سمجھاتا ہوں۔ حضور کو کتنا علم تھا پتہ ہے؟ ابھی تک لوگ ممبروں پہ لڑی رہے کتنا تھا، لیکن آئیے ذرا عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے میں قدے میں آ۔ میں مدرسے کی محفل میں میں قدے عشق کا باب کھولنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان مدرسوں کو آگ لگے جس کا تعلق میں قدے عشق سے نہ ہو۔ جب میں قدے عشق سے تعلق نہ ہو تو مدرسے میں ابن تیمیہ جیسے پیدا ہوتے ہیں، اور مدرسے کا تعلق میں قدے عشق سے ہو تو پھر امام احمد رضا جیسا جلسہ دستار بندی رحمت عالم کانفرنس۔ آسانی سے سمجھ میں آگا حضور کے علم کا اندازہ، تھوڑی سے توجہ فرمائے۔ حضور کو علم کتنا تھا؟ ایک ہستی ہے کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کر کے جو بغیر دھڑک کہتی ہے سلونی 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 سلونی۔ واہ 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 واہ، پوچھو 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 مجھ سے جو چاہے پوچھ لو۔ واہ 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 واہ، توجہ ہے جی۔ اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچے تو مجھے افسوس بھی نہیں ہے، لیکن بات کس کی چل رہی ہے توجہ فرمائیں۔ سلونی سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو جو چاہے پوچھے۔ کیا فرمایا؟ اگر تم مجھ سے آسمان کے رستے بھی پوچھو تو میں آسمان کے رستے بھی بتا دوں، کیونکہ جتنا میں زمین کے رستوں کو جانتا ہوں، بلکہ یہ نہیں فرمایا جتنا تم زمین کے رستوں کو جانتے ہو اس سے زیادہ علی آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ واہ واہ واہ،
لوگ گوگل کو بغل میں لے کے چلتے ہیں کہ وہ زمین کے راستے جانتا ہے. میں علی کو نام کیا دوں کہ جو آسمانوں کے راستے. بہت اچھے حضور. توجہ فرمائیں. میں آسمان کے راستے, میرا عنوان اس وقت تو مولا علی نہیں ہے, کیونکہ میرا عنوان اس وقت تو علی کے بھی مولا, علی سب کے مولا, اور جو علی کے بھی مولا ان کا عنوان میرا عنوان اس وقت ہے. میں اپنے عنوان پہ جلدی آنا چاہتا ہوں, لیکن اندازہ فرمائیں. فرماتے ہیں میں زمین کے راستے تم جتنے جانتے اس سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. میں نے پوچھا میرے علی, اے علی, یہ علم آیا کیسے؟ اللہ اللہ. شمس تبریز والے تو عالم بنے بخاری پڑھ کے, لیکن بخاری کا تو پھر استاد بھی آپ کے در کا گدا ہے. لوگ مسلم پڑھ کر کے محدث بنے ہیں, لیکن مسلم کے استاد کا دادا استاد بھی آپ کے در کا گدا ہے. تو آپ کون سی کتاب پڑھ کر کے اتنے بڑے عالم بن گئے کہ آسمان کے راستے بھی آپ جانتے ہیں؟ توجہ کرنا, اگر آپ نے توجہ کی تو سمجھنا کہ بات بڑی ہے. جی کیا مولا مشکل کشا کہتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں اتنا بڑا عالم بنا کیسے؟ ہائے ہائے ہائے. فرماتے حضور نے مجھے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل تم دو گے. جی مجھے غسل تم دو گے. میں نے حضور کو آخری غسل میں نے دیا, اور جب غسل دے چکا تو حضور کی بہوں پر, حضور کی پلکوں پر, حضور کی ناف پر پانی جم گیا. میں نے سوچا آخری مرتبہ حضور کا دیدار ہے, پانی کو کپڑے سے خشک کروں کیسے؟ تو علی مولا کہتے ہیں میں نے کپڑوں سے خشک نہیں کیا, زبان سے بہوں کو چوسا, زبان سے پلکوں کو چوسا, اور حضور کی ناف میں جو پانی تھا میں اس کو چوس گیا. اس پانی کے قطروں کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ میں کہتا ہوں جو چاہو پوچھ لو, میں تمہیں سوال کا جواب دوں گا. جس کے ناف کا دھون پی کر علی کو اتنا علم ملتا ہے, اس ناف والے کے سینے کا علم کا عالم کیا؟ واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت عالم کانفرنس, نعرہ حیدری. اس سے پتا چلا کہ علی والوں کو جہالت سے کوئی کام نہیں. جو علی والا ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا, اس کو علم سے شوق ہوگا. یہ اور بات ہے کہ آج آپ اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے. اللہ اللہ اللہ. یاد رکھنا, مٹنے والی اور تباہ اور برباد ہونے والی قوموں کا یہی انجام ہوتا ہے جو آپ جس رستے پہ جا رہے ہیں. آپ 1.5 لاکھ کا موبائل تو خرید سکتے ہیں, لیکن بچے کی اسکول کی فیس بھرنے کی بجائے آپ اس کو ڈراپ آؤٹ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کتنی مہنگی ہو گئی مولانا تعلیم کہ ہم پڑھا نہیں سکتے. میں نے کہا اسکول اور کالج کے دروازے سے واپس آنے والے یہ کہہ کے کہ تعلیم مہنگی ہو گئی, کبھی 5,000 کی جنس کے شو روم کے دروازے سے یہ کہہ کے واپس تو کیوں نہیں آیا کہ جنس مہنگی ہو گئی؟ موبائل کے شو روم سے تو واپس یہ کہہ کہ کیوں نہیں آیا کہ موبائل مہنگا ہو گیا؟ 1.5 لاکھ کا موبائل. میں منع نہیں کر رہا ہوں, بالکل کریں, لیکن بچوں کی تعلیم کا خیال کون کرے گا؟ ایک بچے کو ان پڑھ رکھتے ہو تو 3 نسلیں برباد ہوتی ہیں. ایک بچے کو پڑھاتے ہو تو 3 نسلیں سنورتی ہے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ, مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھو. بہت اچھا. ہمارے مرشد اجازت حضور سیدی سرکار امین ملت مہریروی مدظ اللہ العالی نے نعرہ دیا, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. ابھی الچل بھائی محبت سے مجھے امین ملت کہہ رہے تھے, میں گزارش کرتا ہوں محبتیں آپ کی سراخوں پر, میں امین ملت نہیں ہوں, میرے مرشد اجازت امین ملت, میں ان کا خادم, ان کا غلام ہوں. بہرحال عرض کیا کر رہا تھا, تعلیم پر توجہ دو. تو عرض یہ کر رہا تھا حسن والوں کو اخلاق نہیں آتے, مغرور ہوتے ہیں. علم والوں کو لوگ کہتے ہیں, میں اپنا اسٹیٹمنٹ نہیں پیش کر رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ علم والے مغرور ہوتے ہیں, دولت والے مغرور ہوتے ہیں. لیکن حضور کے پاس حسن اتنا ہے, دولت اتنی ہے کہ علی مرتضیٰ جیسے ان کے شاگرد ہیں, صدیق اکبر جیسے ان کے شاگرد ہیں, فاروق اعظم جیسے ان کے شاگرد ہیں, عثمان غنی جیسے ان کے شاگرد ہیں. یار ان کے شاگردوں کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا, تو اس استاد کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اندازہ فرمائے علم
इतना, हुस्न इतना और दौलत इतनी, खुदा की इज्जत की कसम अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया के सबसे बड़े मालदार का नाम बताओ तो मैं किसी कंपनी के मालिक का नाम लूंगा। वल्लाह वो किसी मुल्क का, किसी गली का कूचे का मालदार हो सकता है, लेकिन अगर कायनात का मालदार इंसान अगर कोई पूछे इब्तिदाए दिन से लेकर आखिरी कयामत तक, तो मैं कहूंगा वो सिर्फ आमिना का लाल है, वो सिर्फ आमिना का लाल है, वो सिर्फ आमिना का लाल है, वो अब्दुल्ला का लख्त जिगर है। क्यों? इसलिए कि किसी के दरवाजे पर समधी खाते हैं, किसी के दरवाजे पर मेहमान खाते हैं, किसी के दरवाजे पे इंसान खाते हैं। सुलेमान वो थे जिनके चौखट पर जीन और इंस खाते थे, लेकिन मेरा नबी अकेला वो नबी है, आसमां खान, ज़मीं खान, ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा, तेरा है। नारे तकबीर। है कोई इतना मालदार? है कोई इतना मालदार? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जमशीद और सिकंदर जिसके दरवाजे के गदागर हो, महमूद गजनवी जिसकी गली में झाड़ू लगाता हो, अल्लाह अकबर, ताजदार जिसकी चौखट में जब ईसाई करते हैं, हजरत उस्ताद ज़मन कहते हैं मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। और क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो, और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे, खुद भीख दे, खुद कहे मंगता का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। इतनी मालदार हस्ती, मगर तवज्जो, हुस्न इतना, इल्म इतनी, दौलत इतनी और प्यार इतना कि अपने तो अपने गैरों से भी प्यार। अल्लाह। हुजूर ने मजहब और मिल्लत में तफरीक किए बगैर प्यार किया इंसान। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह के रसूल ने मजहब और मिल्लत की तफरीक के बगैर इंसानों से प्यार किया है जी। आइए वो प्यार क्या था, वो कैसे रहमत आलम थे, हत्ता के जानवरों से भी प्यार का सलीका सिखाया है जी। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात की तरफ आ रहा हूँ। क्या वो रसूल है जिनकी शान में कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। तहकीक, तुम्हारे पास आया इज्जत वाला रसूल। सिर्फ मफ़हूम पेश कर रहा हूँ जी। उनकी शान क्या है? तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना अल्लाह उन पर बहुत गिरा गुजरता है। ऊना वालों और गिरद नवाज से आने वालों, तवज्जो आपकी जी। तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना, तकलीफ में पड़ना, किसका? तुम में से किसी का भी तकलीफ में पड़ना, मतलब कांटा तुम्हें चुभता है, दर्द उसे होता है। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। ये नबी की शान कुरान बयान कर रहा है जी। अगर मेरे पास टाइम होता, मैं 1 घंटे मैंने गुफ्तगू खत्म करनी थी, आधा घंटा मेरे पास का जा चुका, बल्कि 35 मिनट। तवज्जो कर, वक्त होता तो मैं आपको ये जरूर बताता दर्द किसे होता है। अगर आपकी तवज्जो हाजिर है तो आपको बताऊं दर्द किसे होता है। दर्द कभी मुर्दे को नहीं होता, दर्द हमेशा जिंदे को होता है। और कुरान कह रहा है कि तुम्हें तकलीफ पहुंचती, वो बेचैन होते हैं। इसका मतलब नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिले जी, बल्कि नबी जिंदा है। जिंदा है तभी तो उन्हें तकलीफ है लोगों की जी। नंबर 1। नंबर 2, तकलीफ की दूसरी शक्ल यह है कि बेखबर को तकलीफ नहीं होती, हमेशा बाखबर को तकलीफ होती। तवज्जो है आपकी? कुरान कह रहा है तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उनको बेचैन करता है। एक मिसाल के जरिए, अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, 1000 बार ना करे, 1000 बार ना करे, ये मजमे में सब सुकून से बैठे, सब सुकून से, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, खाकम बदहन, मुंह में मिट्टी कहने वाले के। क्या आपके में से किसी के घर कोई हादसा हो गया, अल्लाह पता ही नहीं है, यहाँ अलचल भाई की गुफ्तगू सुन के हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, पीर बापू का चेहरा देख के मुस्कुराए, क्यों? क्योंकि मुसीबत की खबर ही नहीं है, है ना? तो बेखबर को क्या तकलीफ जी। नंबर 1। नंबर 2, चले खबर तो है लेकिन रूह निकल गई, अल्लाह मुर्दा है, बताएं उसको कोई तकलीफ होगी? नहीं होगी।
मतलब तकलीफ महसूस करने के लिए जिंदगी भी दरकार है और علم غیب खबर भी दरकार, جی मालूम होना चाहिए। बेखबर को तकलीफ नहीं होती। नंबर 3, اوہ मालूम भी है, खबर भी है, जिंदा भी है, हाँ हाँ लेकिन अगर मोहब्बत नहीं हो اللہ तो भी तकलीफ नहीं होती। मिसाल के तौर पर किसी मुल्क में एक मुकद्दस मकाम के लिए جی कुछ लोग कुर्बानी दे रहे हैं, جی उनके घर उजड़ गए, جی उनके मासूम बच्चे शहीद हो गए, उनकी जवान बेटियां बेवा हो गई, उनकी गोद में उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया, लेकिन आपको कोई फिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि उनसे मोहब्बत नहीं है। اللہ اکبر खबर है, जिंदा है, मगर आपको मोहब्बत नहीं है, इसलिए आपको तकलीफ नहीं है। इसलिए आप शादियों में डीजे भी लगा रहे हो क्योंकि मोहब्बत नहीं उनसे। आप जुआ भी खेल रहे हो, कोई खबर, आपको खबर भी है, जिंदा भी है, मोहब्बत उनसे नहीं है। लेकिन जिनको मोहब्बत है उनके तो खाने भी छूट गए होंगे, اللہ जिनको मोहब्बत है वो तो रातों को गिरिया वो जारी कर रहे होंगे, जिनको मोहब्बत है वो तो आओ वो क्या कर रहे हो। पता चला किसी की मुसीबत में बेचैन होने के लिए 3 चीजें जरूरी है, इत्तिला होना, जिंदा होना, मोहब्बत होना। कुरान कह रहा है इंसानों तुम्हारा मुसीबत में पड़ना उनको बेचैन कर देता है। मतलब ये है वो जिंदा भी है, वो बाखबर भी है, और वो तुमसे नफरत नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत कर। سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت رحمت عالم کانفرنس ہم سے بڑا VIP کون ہو سکتا ہے؟ کسی سے یمن کا بادشاہ محبت کرتا ہے، کسی سے شام کا بادشاہ محبت کرتا ہے، کسی سے مصر کا بادشاہ محبت کرتا ہے۔ ابھی میرے ہلچل بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں ڈر رہا تھا کہ اگر گھر پہ لائیو دیکھا جا رہا ہوگا تو میرا گھر جانے کے بعد انجام کیا ہوگا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ مجھے انہوں نے ایسی بات کہہ دی تو مجھے بھی تو گھر لوٹ کے 15 دن کے بعد ہی صحیح جانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو سلامت رکھے۔ جملہ ایسا کہا، رشک بھی آیا کہ اتنا بڑا ناظم مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن مجھ پہ بجلیاں بھی گری۔ بہرحال تو عرض کیا کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ کسی سے شام کا، مصر کا بادشاہ وہ گھمنڈ کرتا ہے، مجھ سے وزیر محبت کرتا ہے، بادشاہ محبت کرتا ہے۔ سنیو کتنے بھی قریب ہو، مفلس ہو، بے عمل ہو، بد عمل ہو، ستائے ہو، گرائے گئے ہو، دبائے گئے ہو، قرآن کی نص کہہ رہی ہے کوئی تم سے پیار کرے نہ کرے تم محبوب خدا کے بھی محبوب ہیں۔ واہ 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 حق حق حضور کی امت بننے پر ہمیں فخر کیا ملا ہے، فخر کیا ملا ہے۔ حضور ہمیں چاہتے، قرآن کہتا ہے، اور پھر یہ تو سب انسانوں کے لیے ہے، سب انسان، مومنوں کے لیے VIP کوٹا، ہو جی مومنوں کے لیے خاص۔ پھر کیا کہا، بالمومنین جی بالمومنین رؤوف الرحیم۔ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ترجمہ کنز الایمان یاد آتا ہے، کیا ترجمہ کیا؟ فرمایا مومنوں پر کمال مہربان مہربان۔ ہائے ہائے ہائے، کمال، یہ کمال کا جواب نہیں ہے، کمال یعنی کہ مہربانیاں جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کو کمال کہتے ہیں۔ تو مومنوں پر کمال، مہربان مہربان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حسن ہے، دولت ہے، سب ہے، لیکن کافروں سے بھی پیار۔ کتنا؟ ایک جنازہ جا رہا ہے، توجہ کریں، اب میں جلدی جلدی روایتیں پڑھ کے بعد، بس 2-3 باتیں پڑھ کے بعد ختم۔ جنازہ جا رہا ہے، پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ عرض کیا فلاں یہودی کا۔ رو پڑے، یہودی کے جنازے پہ رو پڑے۔ کاش کہ سیرت النبی کے یہ ابواب کھولے جاتے تو دنیا ہمیں دہشت گردی کا تانا نہ دیتی۔ یہودی کے جنازے، صحابہ نے پوچھا آقا آپ یہودی کے جنازے پہ رو رہے؟ فرمایا اس تک میری دعوت نہیں پہنچی، اس لیے جہنمی بن کر دنیا سے جا رہا ہے، کاش اس تک میرا پیغام پہنچ جاتا تو یہ جہنمی بننے کی بجائے جنتی بن کر دنیا سے جاتا۔ محبت دے، پیار دے۔ ایک بات اس کا
واہ آئیے جس نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی اللہ کہ جو جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں. حضور کی تربیت کیا. ایک نام ہے تاریخ میں جی حضور فاتح مصر جی حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضور یہ عمرو ابن عاص کون ہے؟ سیاستداں صحابہ میں یہ ایک انفرادی شان رکھتے ہیں. جی حضور ان کی شان میں حضور نے کئی حدیثیں بیان فرمائیں. جی جی سیدنا عمرو ابن عاص جی. حالانکہ آج کل کے وہ چھوکرے جی جن کو عمرو کا صحیح نام لینے کا بھی شعور نہیں ہے جی جی وہ حضرت عمرو کی کردار پہ انگلیاں رکھتے ہیں. میں نے کہا اپنے ایمان کی خبر لو بہت خوب اور اصحاب رسول کے حوالے سے تھوڑا ہوش کے ناخون لو. بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ پہ تبرہ کرے گا اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. اس لیے ذرا ہوش سے. اور عمرو ابن عاص ہے کون تھوڑی توجہ فرما لیں. اللہ اکبر. مصر گئے ہیں اور اس کے بعد مصر فتح کرنے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ممالک فتح کرنے جاتے تھے تو استقبال کے لیے پبلک تھوڑی ہوتی تھی جیسے جلسوں میں ہوتی ہے. وہاں تو خود خیمہ لگانا ہے, وہاں تو خود چولہا جلانا ہے, وہاں تو جنگلوں میں پڑے رہنا ہے. یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں, اس کو بھولنا مت. اپنی نسلوں میں منتقل کرنا اگر دین کو تحفظ چاہتے ہو. اللہ اکبر. یہ عزت مآب سادات کرام جو اہل سنت کے سچے موقف پر موجود ہیں الحمدللہ میری بات کی تائید میں ہے اور تائید کرتے ہیں اور انشاءاللہ تائید ہوتی رہے گی. اس لیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناو عطرت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. عمرو ابن عاص خیمہ لگاتے ہیں, اون کا خیمہ. اس لیے کہ سیاستدان تھے, صحابی تھے, لیکن مزاج اونچا تھا. اوروں کے خیمے سے الگ خیمہ تھا, اون کا خیمہ.